الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وصحابته الكرام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما. ہر طرح کی حمد و ثنا، ستائش، بزرگی، بڑائی اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کائنات کا مربی اور پالنہار ہے، اس کائنات کا مدبر اور منتظم ہے، اور بلکہ ساری مخلوقات، کائنات میں موجود ساری چیزوں کا تنے تنہا مربی اور پالنہار ہے، اور سب کا روزی رساں ہے. اور حقیقی معنوں میں جو ذات باری تعالی ہماری آپ کی بلکہ کائنات کی ساری مخلوقات کی تنے تنہا مستحق اور حقدار ہے. بعض اعضاء درود و سلام کا نذرانہ ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ہمارے پیارے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ ذات اقدس و مقدس، وہ شخصیت مبارکہ مطہرہ کہ جسے رب کائنات نے تمام اہل کائنات کے لیے امام کائنات، پیغمبر کائنات اور رحمت کائنات بنا کر کے اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا، اور جن کی ذات اقدس و مقدس اور شخصیت مبارکہ اور مطہرہ کو رب الارباب نے، رب صمد، رب السماوات والارض، رب لم یزل ولا یزال نے ہم تمام اولاد آدم کے لیے رشد و ہدایت کا ایک مثال اور ایک مینار نور قرار دیا. کون سی ذات اور کون سی شخصیت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ مطہرہ، ذات اقدس و مقدس، ہستی مبارکہ اور مطہرہ، نہایت ہی پوتر شخصیت، پاک باز، نہایت ہی پاک تینت شخصیت، ایسی پارسا، ایسی خدا ترس، ایسی پاک تینت، ایسی متقی شخصیت کہ اللہ رب الارباب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی تذکرہ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا، آپ کا نام لے کر کے آپ کو خطاب نہ کیا. آپ کو جب بھی یاد کیا قرآن کریم کے اندر تو نذیر کہہ کر، بشیر کہہ کر، داعی کہہ کر، ہادی کہہ کر، سراج منیر کہہ کر، رحمت للعالمین کہہ کر، مزمل اور مدثر کہہ کر کے خطاب فرمایا. اور اتنی عظیم شخصیت، اتنی مبارک شخصیت اور اتنی بلند شخصیت کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ کی قسم ہم نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کی بلندی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی بلند،
اتنی بلند کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد، اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے نبی، ہم نے آپ کی شان کو، آپ کی قدر و منزلت کو اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند کر دیا کہ کوئی فرد بشر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا کہ ہمارے حاشیے خیال، ہمارے تصور، ہماری سوچ کے اندر بھی وہ چیز نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ تمہیدی طور پر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کیونکہ میرے شیخ محترم اور آپ کے شیخ محترم حضرت فضیلت الشیخ عطا اللہ صاحب حفظہ اللہ، جو منطقہ قصیم سے برائدہ کی جالیات سے اسلامک سینٹر سے یہاں آئے ہیں، ان کا خاص لیکچر، خاص محاضرہ کسی عظیم شخصیت کی اتباع کے تعلق سے آپ کے سامنے ہونے والا ہے، اور میں آپ کو صرف یہ بات اجاگر کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں کہ میرے بھائی، دنیاوی مسائل کے اندر، دنیاوی امور کے اندر، دنیا کی چیزوں کے اندر ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے، ہم آپ کو گالی دے دیں، آپ ہم کو گالی دے دیں، ہم آپ کا مال لوٹ لیں، آپ کا حق ناجائز طور سے غصب کر لیں، غبن کر لیں، ہڑپ کر جائیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کا انصاف کرو۔ انصاف کہاں ملے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ مولانا شمیم ہم آپ کے آدمی کے پاس نہیں جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کے آدمی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کس کے پاس جانا ہے؟ کسی تیسرے آدمی کے پاس۔ کون سا آدمی؟ جس کو آپ بھی بڑا مانتے ہو اور ہم بھی بڑا مانتے ہیں، جس کے بڑے ہونے پر سب کا اتفاق ہے، جس کے صادق، مصدوق، سچا، عادل، منصف، پارسا، خدا پرست ہونے پر سارے لوگوں کا اتفاق ہے، ایسے انسان کے پاس چلو۔ وہ ہمارے اختلاف کو دور کرے گا، ہمارے معاملے کو حل کرے گا، ہمارے جھگڑے کو، ہماری لڑائی کو ختم کرے گا، ایسے انسان کے پاس چلو۔ نہ ہم تمہارے آدمی کے پاس، نہ آپ ہمارے آدمی کے پاس جاؤ۔ یہ دنیاوی معاملات کے اندر ہم اتنے کایا، اتنے کلیور، اتنے ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آدمی ایڈوکیٹ کرتا ہے، وکیل لاتا ہے، بڑے سے بڑے لائر کا انتظام کرتا ہے، بندوبست کرتا ہے، کچہریوں میں، محکمہ جات میں، عدالتوں کے اندر پہنچ کر کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے کہ ہم کو انصاف ملے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا نصب العین، سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ اس دنیا میں بھی ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں بھی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اللہ کی سرخروئی مل جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اور کیسے خوشی ہوگی؟ جب ہمارا یہ جیون، ہماری یہ زندگی، ہماری یہ حیات، ہماری یہ زیست قرآن کریم اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی، اس کی روشنی میں ہوگی۔ اگر ہماری زندگی کا نہج، ہماری زندگی کا چال چلن، ہماری طرز معیشت، طرز تمدن، تہذیب، کلچر، ثقافت، ہماری بول چال، ہماری عائلی زندگی، ہماری معاشی زندگی، معاشرتی زندگی یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ جائے گی تو اللہ کی قسم پھر اللہ نہ تو اس دنیا میں ہم سے راضی ہوں گے، نہ آخرت میں ہم سے راضی اور خوش ہوں گے۔ اور یہ کتنے بڑے المیے کی بات ہوگی ہمارے لیے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں کہ ہم نبی کی امت کے لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی راگ الاپتے ہیں، آپ کی محبت کی بانگیں دیا بلند کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ہم نبی کے عاشق، نعوذ باللہ، عاشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، عاشق رسول۔ کوئی اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے عاشق نہیں کہتا، اپنی بہن کے لیے کوئی کہتا ہے؟ یہ اتنا فاسد،
اتنا خراب لفظ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے استعمال نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی گھرانے کی عورتوں کے عاشق ہیں، اللہ کے رسول کے آل بیت کے عاشق. شیعہ لوگ اکثر کہا کرتے ہیں عاشقان رسول، عاشق رسول، عاشق اہل بیت. ہم محبت کا دعویٰ کرنے والے، لیکن عمل کے اساس پر، عمل کے اسٹیج پر ہم کتنے محروم قسمت ہیں، اللہ کی قسم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا تعامل، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارا معاش، ہماری زندگی کا ہر پہلو، ہر زاویہ، ہر گوشہ کیسا ہے؟ محمد رسول اللہ کے طریقے سے ہٹا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے طریقے سے ہٹا ہوا. ہماری وضاحت، ہمارا لباس، ہماری پوشاک، ہماری داڑھی، ہمارا چہرہ. اللہ کی قسم محبت کے دعوے کرنے والے ذرا سوچ، اللہ کی کتنی بڑی پھٹکار ہے تیرے چہرے پر، اللہ کی کتنی بڑی لعنت ہے تیری زندگیوں پر. اللہ رحم فرمائے اس امت پر، اللہ ہدایت دے اس امت کو کہ جو نبی کی محبت کی راہ راستے، لیکن نبی کی سنتوں کا جذبہ ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے. ان کا سینہ، ان کا ذہن، ان کا دماغ، ان کا مزاج، ان کی طبیعت، ان کی سرشت نبی کی محبت، نبی کی اتباع سنت سے یکسر خالی اور محروم ہے. صرف زبان سے ہم عاشق رسول، ہم محب رسول. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دے دیں آپ اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دیں آنکھ بند کر کے لے لو، آنکھ بند کر کے. کچھ سوچ وچار غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے منع فرما دیں تو آپ ان چیزوں سے رک جاؤ، اپنے آپ کو بینڈ کرو، باؤنڈیڈ کرو، بریک لگاؤ، روک لو، آگے نہ بڑھو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے شراب نہ پیو تو شراب نہیں پینا. محمد رسول اللہ فرمائیں غیبت نہ کرو، غیبت نہیں کرنا. محمد رسول اللہ کہیں تہمت تراشی نہ کرو، تہمت تراشی نہیں کرنی. حرام نہ کھاؤ، حرام نہیں کھانا. لیکن آج اس کے بالکل برعکس ہو گیا، الٹا ہو گیا، ایک دم الٹا ہو گیا. اللہ کی قسم پہلے زمانے کے اندر لوگ کہتے تھے مسلمان ہے زنا نہیں کرتا، یہ مسلمان ہے چوری نہیں کرے گا، یہ مسلمان ہے ڈاکے نہیں ڈالتا، یہ مسلمان ہے ناریوں کا اپمان نہیں کرتا، یہ مسلمان ہے یہ غلط کام نہیں کرتا. مسلمان کو صادق مانتے، امین مانتے، امانت دار کہتے، عادل اور منصف کہتے. آج کے زمانے میں جو جتنا بڑا پاپی ہو، جتنا بڑا پاپی ہو، جتنا بڑا غلط کار ہو، سیاہ کار ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اس کو دیکھ لو وہ مسلمان نظر آئے گا. ہے کہ نہیں مصطفیٰ بھائی؟ آج ہماری حالت، ہمارا المیہ، ہماری ٹریجڈی، ہمارے سماج کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے. اللہ کو مانتے ہو، بہت بڑی بات ہے. اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے. کس کو مانتے؟ رسول کو مانتے. اور کس کو مانتے؟ قرآن کو مانتے. لیکن عمل کے اندر ہم اللہ کو تو مانتے لیکن اللہ کی نہیں مانتے. رسول کو مانتے، رسول کی نہیں مانتے. بات سمجھ رہے ہیں فرق؟ قرآن کو مانتے، قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام، اللہ کا آخری کلام. لیکن قرآن ہم سے چیخ کر کے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا تقاضے کر رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. قرآن کو مانتے، قرآن کی نہیں مانتے. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، افسوسناک پہلو ہماری زندگیوں کا، ہمارے جیون کا. ہم مسلمان سوچ وچار نہیں کرتے. شیخ کا الحمدللہ پروگرام ہوا بنگالی مارکیٹ کے سامنے جو مسجد ہے، الحمدللہ زبردست پروگرام، ایمان افروز خطاب ہوا شیخ کا. الحمدللہ 15-20 منٹ کا خطاب تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر. سنت اللہ کے رسول کی کتنی ضروری ہے میرے بھائیوں. میں آپ کو بتاؤں، میں نے کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟
میرے رسول جو تم کو دے دیں تم اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کر دیں تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً یہی صحابی ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے تھے، دونوں جوتے ہاتھ میں لیے ہوئے مسجد کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک ان کے پردے سماعت سے ٹکرائی، کان میں آواز آئی، کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ قربان جائیے ان کی زندگی پر، ان کا ایمان دیکھو، ان کی محبت دیکھو، جذبہ اطاعت دیکھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ کے اوپر رحمت فرمائے، آپ کے اوپر رحمت کی برکھا اور برکھا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جوتے لے کر کے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، مسکرا پڑے، تبسم ریز ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہنسی آ گئی۔ کہا عبداللہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے تم کو نہیں کہا تھا، مسجد کے اندر ایک آدمی کو کہا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک نے کیا سبق دیا ہمیں، آپ کو، امت کے ایک ایک فرد کو کیا سبق دیا، کیا درس دیا؟ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اپنے دلوں کے اندر شیطانی زنگ کو ختم کرو۔ آپ کے ذہن و دماغ پہ شیطان نے جو زنگ لگایا ہے، آپ اس کو کھرس کر کے اپنے ذہن و دماغ کو کندن کرو۔ سوچو، یہ زندگی اللہ کی قسم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ حلال کمائی کھاتے ہو، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم، میں راستے میں گزرتا ہوں، آپ بھائیوں کو دیکھتا ہوں کتنی محنت۔ ابھی آج شہر سے میں نے کہا، ہم لوگ آفس میں جا رہے تھے، اچانک میری نظر پڑی کچھ بھائیوں پہ روڈ کی صفائی کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر کے، آپ سے زیادہ بڑھ کر حلال کمائی کھانے والا کون ہے؟ دھوپ کی تپش میں مصطفیٰ بھائی نے بتایا، کہا سمیم بھائی موسم گرما آیا ہوا ہے، گرمی کی حرارت، شدت، تپش اور تمازت اتنی تیز کہ ہم نے 3-4 لوگوں کو بھی ہاسپٹل میں داخل کیا، ابھی گاڑی پہ لاد کر کے ان کو ہاسپٹل میں داخل کیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر کے بھی کوئی حلال کمائی کھانے والا ہے؟ آپ اتنی محنت کرتے، اتنی مشقت اٹھاتے، اپنے گھر بار کو، آل و اولاد کو، وطن کو خیر آباد کہہ کر اللہ کے سپرد کر کے، اللہ کے حوالے کر کے آپ یہاں پہنچتے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی مسجد کے اندر آ رہا ہوں، نماز کے وقت جماعت کھڑی ہے، پہلی رکعت میں شیخ سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور مسجد کے مین گیٹ کے پاس ہمارے کچھ محروم قسمت، ناہنجار، ناخلف، پلید، گندے قسم کے لوگ، خبیث قسم کے لوگ اس مین گیٹ پہ بیٹھ کر کے تاش کے پتے لے کر کے کھیلتے ہیں۔ یہ زندگی۔ عبداللہ بن مسعود کو دیکھو، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، بلکہ مسجد کے اندر ایک دوسرے شخص کو کہا تھا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ بن مسعود نے کیا جواب دیا؟ کہا آقا آپ کی آواز، آپ کا حکم میرے کان سے ٹکرایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی آواز میرے کانوں میں آئی کہ بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا، میرے دل نے یہ فیصلہ کیا، میرے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ میں اسی جگہ پہ فوراً بیٹھ جاؤں۔ میرے دل نے کہا، میرے دماغ نے کہا کہ عبداللہ آقا کی بات سننے کے بعد اگر اب ایک قدم بھی آگے بڑھاؤ گے تو یہ قدم جنت کی طرف نہیں جائے گا، جہنم کی طرف جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود، آقا اتنی فرصت کہاں کہ میں پتا کروں کہ آپ نے کس کو حکم دیا، اتنا وقت کہاں ہے کہ میں معلوم کروں کہ آپ کا حکم کس کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ نماز کے اندر نماز کیسی ہونی چاہیے؟ اب آپ سوچیں گے کہ نماز کی کون سی بات آ گئی؟ اللہ کی قسم، کلمہ شہادت کے بعد سب سے بڑا رکن، سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان پر، کلمہ گو پر کیا ہے؟ نماز کی۔
اب نماز ہی اگر اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہو تو بد نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ اور رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، ایسے ہی نمازیں پڑھو جس طریقے سے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ لیکن اس امت کا نصیب دیکھو، اس امت کی قسمت دیکھو، نماز جیسے مسئلے کے اندر کہ نماز دین کا سب سے بڑا ستون رکن ہے، اس میں حدیث کے اندر ایک ایک چیز کو بیان کر دیا گیا، قرآن میں حدیث میں رکوع، سجدہ، قوما، قعود، کون کون سی دعا، کون کون سا اذکار، کون کون سے اوراد و وظائف۔ لیکن اس امت کا نصیب دیکھو کہ تقریباً نماز کے اندر 700 مسئلے کے اندر اختلاف، ہر کوئی اپنی اپنی ایمان کے مطابق پڑھ رہا، اپنا پیر، اپنا مرشد، اپنا ولی، اپنا قطب، اپنا صوفی، اپنا معلم، اپنا استاد جو کہہ دے اسی کے مطابق نماز پڑھ رہا۔ اتنی غیرت مر گئی ہے ہماری اور آپ کی کہ اتنا نہیں سوچتے کہ لاؤ نماز کے اوپر حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر کے خرید کر کے اٹھا کر کے اس کو دیکھیں۔ ہمارے پاس ڈش ہے، سی ڈیز ہیں، ڈی وی ڈیز ہیں، ہر طرح کا چینل موجود ہے، ہر طرح کے پیسے موجود ہیں، حلال کمائی آپ کماتے ہو میرے بھائی، اور تاش کھیلتے ہو بیٹھ کر کے، ڈش دیکھتے ہو، ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کے فلمیں دیکھتے ہو، انڈین ایکٹر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اسٹار ہے، اسٹار کیا ہے؟ اسٹار چمکتا ہے میرے بھائی، جو چمکتا ہے۔ تم ان ناہنجاروں، نا خراب پلیت گندے لوگوں کو اسٹار کہتے ہو؟ ہاں، فلم اسٹار چمکتا ہے۔ دنیا کی ساری گندگی ان کمینوں کے چہروں پہ تھوپ دی گئی ہے اور ان کو آپ اسٹار کہتے ہو؟ میرے بھائیو، آپ اپنی حلال کمائی غلط جگہوں پہ خرچ کر رہے ہو۔ اللہ کے واسطے حدیث کی کتابیں خریدو، قرآن کی تفسیر لو، قرآن کی تفسیریں خریدو، اچھی اچھی کتابیں لو جو قرآن حدیث کی روشنی میں لکھی گئی۔ میں زیادہ تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ اصل محاضرہ ہمارے شیخ کا ہے، اور میں آپ شیخ صاحب آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بھی کہ میں نے آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم لے لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اس امت پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ مولا تو ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ رب العالمین تو ہم سب